کیا گیا ہے، اور اس میں نواز شریف کینسر ہاسپٹل اور نواز شریف کارڈیالوجی ہاسپٹل اور ڈائگنوسٹک جو کیتھ لیبز ہیں ان کو بھی پہلی دفعہ پورے پنجاب میں اس کے جال کو پھیلانے کا منصوبہ شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسپٹلز ہیں ان کی ریویمپنگ کا عمل شامل تھا جب ہماری حکومت آئی، اور ہم نے بالکل کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ پچھلی حکومتوں کی تختیاں اتار کے اپنی تختیاں لگائی جائیں، بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر وہ تمام جو اسکیمز تھیں، وہ تمام جو منصوبے تھے جو عوام کے فائدے میں تھے، ان کو فلی فنڈ کر کے اس سال مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اور اسی طرح جو تعلیم کا شعبہ ہے اس کے بجٹ کو بھی 595 بلین سے بڑھا کر 670 بلین کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر سی ایم پنجاب کے تمام انیشیٹوز بھی شامل ہیں. اور جو ایجوکیشن ہے اس میں پہلی دفعہ جو ٹیچر ٹریننگ ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن، اس کے اوپر انحصار زیادہ ہے تاکہ جو بچے سکولز میں ہیں ان بچوں کی کوالٹی آف ایجوکیشن، اور اس میں کچھ ادارے جو ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ان کا مرجر بھی شامل ہے، اور کریکولم اور ٹیچر ٹریننگ اتھارٹی کا قیام پہلی دفعہ پنجاب میں اس منصوبے کو بھی شامل کیا گیا ہے، جو ایک انٹیگریٹڈ ایجوکیشن اپروچ ہے. اور پھر آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے ساتھ پارٹنرشپ میں ایک منصوبہ شامل کیا ہے. جو پہلے بھی منصوبے شامل ہیں اس کے اندر پیف کا منصوبہ ہے، لیکن اس کو اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اور اسکل ڈیولپمنٹ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو تمام نوجوانوں کے لیے، جس میں آئی ٹی سیکٹر ہے، کارپینٹرز ہیں، انٹرپرینیورشپس ہیں، اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کی جو سکلز ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر کی مد میں بہت زیادہ ریولوشن جو کی گئی ہے، اور اس کے اندر جو بجٹ ہے اس میں تو اضافہ 79 بلین سے 117.2 بلین کیا گیا ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسان کا حق اس کو ہاتھ میں ملے، اس میں 10 بلین کا کسان کارڈ لون سکیم شروع کی گئی ہے انٹرسٹ فری، اور اس کے ساتھ ساتھ 30 بلین کی ٹریکٹر سکیم کو شامل کیا گیا ہے. اور لائف سٹاک کے فارمرز کے لیے پہلی دفعہ لون سکیم کارڈ شروع کیا جا رہا ہے 2 بلین کی فنڈنگ سے، لیکن جس طرح اس میں اضافہ ہوگا اس بجٹ کو بڑھایا جائے گا. اسی طرح ایگریکلچر کے اندر ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن شامل ہے، اور ایگریکلچر مال کہ جو کسان ہے اس کو ایک چھت کے نیچے سیڈ، فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈز جو کہ ان کا بہت بڑا ایک مسئلہ تھا، اس کے لیے ان کو ایگریکلچر مال تک کی ایکسیس دی جائے گی، اور پنجاب حکومت کے اندر اس کی ہیوج فنڈنگ شامل ہے. اس میں پہلی دفعہ تاریخ میں یہ بڑے فخر سے میں بتانا چاہوں گی کہ ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر جو ای میکنائزیشن ہے، جو ٹریکٹر سے اوپر جو ایڈوانسڈ مشینری ہے ایگریکلچر کی، اس کو انڈیجنائزیشن کی، اس کی مینوفیکچرنگ پنجاب کے اندر ہو، پاکستان کے اندر ہو، اس کے لیے بجٹ شامل کیا گیا ہے، جس کو انڈیجنائزیشن آف ای میکنائزیشن آف ایگریکلچر کے پروگرام کے نام سے. اس کے ساتھ ساتھ جو سولر ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی ڈیولپمنٹ سائٹ پہ فنڈ رکھا گیا ہے کہ اس کی بھی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے ایگریکلچر سیکٹر میں، وہ بھی پاکستان اور بالخصوص پنجاب کے اندر اس کو پروموٹ کیا جائے. اسی طرح جو سیڈ ہے ایگریکلچر میں، اس کو بھی کینولا سیڈ، آئل سیڈز جو ہیں ان کی پروموشن کے لیے بھی اس بجٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں تاکہ ہم لوگ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں اور ایکسپورٹ پروموشن آئل سیڈز کی جو ہارویسٹنگ ہے اس کے ساتھ ہو. اسی طرح جو لوکل گورنمنٹ ہے اس میں پہلی دفعہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، یہ بڑی حیرانگی ہوئی یہاں آ کر، وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ پرائیورٹی اور اولین ترجیحات میں شامل ہے کہ پنجاب کے پورے صوبے میں بلا تفریق، کہ کوئی ساؤتھ پنجاب ہے، کوئی نارتھ پنجاب ہے، پورے پنجاب کے صوبے میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اینڈ ٹو اینڈ منصوبہ لایا جا رہا ہے. اور اس کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کے اس میں 127 بلین سے 322 بلین، 177 سے 322 بلین، جس میں صرف جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کی مد میں 120 بلین ڈالے گئے ہیں، جس میں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی پوری سائیکل ہے ڈسپوزل تک اس کو شامل کیا گیا ہے.
اسی طرح جو اور لوکل گورنمنٹ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سروسز چاہے وہ ہیلتھ کی ہوں, چاہے وہ یونین کاؤنسل کے اوپر سالڈ ویسٹ کی ہوں, جو صاف ستھرا پنجاب کا منصوبہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب, اس کو شامل کیا گیا ہے. اسی طرح جو فارسٹ وائلڈ لائف اور فشریز میں ایک تاریخی اضافہ ہوا ہے, کیونکہ پنجاب کی جو ڈائیورسٹی ہے وہ اس کے اندر پہلی دفعہ اتنی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے, اور شرمپ فارمنگ اور ایکوا کلچر کے اندر 6 بلین کی رقم کے ساتھ جو فارمر ہے اس کو پہلی دفعہ یہ انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے. اور اب پہلی ہماری جو منصوبہ ہے پائلٹ کا وہ شروع ہو چکا ہے, اور اگلے سال کے لیے ہم نے 6 بلین رکھا ہے تاکہ اینڈ ٹو اینڈ جو شرمپ اور ایکوا کلچر فارمنگ ہے اس کو پنجاب کے اندر زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے. اور وائلڈ لائف اور فشریز اور فارسٹ کے اندر, کیونکہ فارسٹ آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو جنگلات میں آگ لگ رہی ہے تو ہمارے پاس وہ ایکوپمنٹس کی کمی تھی اور اس طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی کمی تھی. اسی طرح وائلڈ لائف کا آج تک پنجاب میں کوئی سینسز ہی نہیں ہوا, جو انوائرمنٹل آرگنائزیشنز ہیں وہ کرتی ہیں, لیکن اس کی مد میں 17 بلین سے 25 بلین کا اضافہ کیا گیا ہے, اور یہ تینوں سیکٹرز کو اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا. اسی طرح جو ماحولیات ہے, کلائمیٹ چینج ہے اور انوائرمنٹ ہے, اس کے ڈپارٹمنٹ کو کے اندر بھی ایک ہیوج فنڈنگ کے ساتھ جو کہ 16 بلین تھی اس کو بڑھا کر 3.5 ارب روپے کر دیا گیا ہے. اور اس کے اندر جو بہت بڑا ایک منصوبہ آ رہا ہے وہ اسموگ لیس لاہور کا جو منصوبہ ہے. لاہور کے شہریوں کو میرے سے زیادہ یہ علم ہے کہ کس طرح جو اسموگ ہے وہ مسئلہ ہے, لیکن پہلی دفعہ اصل عملاً ایکشن پلان کے اوپر بجٹ کو ایلوکیٹ کر کے اس کو مختص کر کے اسموگ لیس پنجاب کا ایک اور لاہور کا ایک انٹیگریٹڈ پلان تمام سیکٹرز کے ساتھ مل کر بنایا گیا ہے, اور پچھلے 2 ماہ سے اس کے اوپر عمل جاری ہے. اور اس کے اندر پہلی دفعہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی کے اندر تبدیل کیا جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسی طرح ہمارے پاس کسی بھی انفارمڈ پالیسی میکنگ کے لیے ہمارے پاس بسپ کا ڈیٹا ضرور موجود ہے, ہمارے پاس نادرا کا ڈیٹا موجود ہے, لیکن ایک کنسالیڈیٹڈ ڈیٹا جو ہے اس کی شکل میں پنجاب کے اندر پہلی دفعہ پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری, جس کے اندر تمام لوگوں کا شمار کر کے منصوبہ بندی کی جائے, ٹارگیٹڈ منصوبہ بندی کی جائے, اس کا عمل شروع ہو گیا ہے. اور اس منصوبے کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی خاص ہدایت کے اوپر, جس کی نگرانی بھی وہ خود کر رہی ہیں, اس کو شامل کیا گیا ہے. اسی طرح جو آپ نے دیکھا کہ وفاق کے اندر شہباز شریف صاحب نے مہنگائی میں کمی دیکھنے کو آئی ہمیں پچھلے 3 ماہ میں, لیکن اس کے باوجود جو سیلری انکریز ہے سرکاری ملازمین کا 1 سے 16 گریڈ کو اس کو 25% اور 17 سے 22 گریڈ کو 20% اور پینشن میں 15% اضافے کا پنجاب نے بھی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی ہے. اسی طرح جو منیمم ویج ہے اس کو 37,000 روپے پر کیا گیا ہے. اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ 1 ٹریلین جو اون سورس ریونیو جنریشن زیادہ انوویشن کے ساتھ, ایفیشنسی کے ساتھ, جو کہ 960 کا فگر ہے, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کو 1 ٹریلین کا اہداف جو ہے اس میں شامل کیا گیا ہے. اور اس کے اوپر مزید گفتگو مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کریں گے کہ اس کو کس طرح ایک پالیسی مکس کے ساتھ, زیادہ انوویشن کے ساتھ, زیادہ کریٹیوٹی کے ساتھ اس میں اضافے کو ضروری بنایا جائے گا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 16 ماہ میں جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی, جب اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا اور اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر پولیٹیکل کسی بھی اس میں جائے بغیر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا, درست فیصلے کیے گئے. ہمیں معلوم تھا کہ ہم الیکشن میں جا رہے تھے, لیکن معیشت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کھلواڑ نہیں ہوا, اور ایک رسپانسبلی ذمہ داری کے ساتھ وہ فیصلے کیے گئے, جس کی وجہ سے آج پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. اور یہ بجٹ بھی اس درستگی اور اس سمت کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی معیشت ان سالہ دوبارہ سے اسٹیبلٹی کی طرف جائے گی. اسی طرح جو صحافی برادری ہے اس کے لیے ہیلتھ انشورنس اور ویلفیئر فنڈ کا قائم کیا گیا ہے 1 بلین کی فنڈنگ کے ساتھ. اسی طرح جو آرٹسٹ ویلفیئر انڈاؤمنٹ فنڈ ہے اس میں بھی 1 بلین کا اضافہ کیا گیا ہے. پنجاب کے اندر کلچر اور انفارمیشن کے اندر 4 بلین سے 10 بلین تک اس کو دیا گیا ہے کہ جتنی ہماری آرکیولوجی سائٹس ہیں, جتنی ہماری کلچرل سائٹس ہیں, جتنی ہماری
کلچر کے اسپیکٹس ہیں, انفارمیشن کے اسپیکٹس ہیں, ان کو ٹیکنالوجی بیسڈ ہونا چاہیے جیسے وفاق میں ہے, تو اسی لیے 4 بلین سے 10 بلین کا اضافہ کیا گیا. اسی طرح ہیومن رائٹس اور مائنورٹیز کی مد میں 2 بلین سے 5.5 بلین کا اضافہ کیا گیا ہے. جتنی ریلیجس ٹورزم کی سائٹس ہیں ان کی کمپلیٹ ری ویمپنگ اور اپ گریڈیشن اس کے اندر شامل ہیں. تمام وہ کوریڈورز جو ریلیجس ٹورزم کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہ تمام منصوبے بھی اس میں شامل ہیں. ویمن ڈیولپمنٹ کے اندر 100% اضافے کے ساتھ 1.1 بلین سے 2 بلین کے اندر اضافہ کیا گیا ہے, جس میں سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ گاؤں میں جو ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں جو نوکری کی تلاش کرتی ہیں یا نوکریاں نہیں کر سکتی, ان کو گھر بیٹھے آئی ٹی سکلز اور انگلش سکلز, لینگویج سکلز کے ساتھ ان کا ایک منصوبہ لایا جا رہا ہے جس میں ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کی جائے گی اور ان کو امپاور کیا جائے گا کہ وہ گھر بیٹھے روزگار کما سکتی ہیں. وہ اس اسکیم کے اندر شامل ہے. اسی طرح ٹورزم کو 2.5 بلین سے 8.3 بلین روپیز کا اضافہ کیا گیا ہے, جس کے اندر مری کا پورا کمپلیٹ ریسٹوریشن پلان ہے اور ٹورزم سائٹس مری سے ایڈجسٹنٹ اور پورے پنجاب کے اندر جو آئیڈینٹیفیکیشن آف ٹورزم سائٹ ہے ان کی بحالی, ان کے ٹورزم کے لیے, ان کے ایکو ٹورزم کے لیے اور ان کی فیسلٹیز, ان کی ری ویمپنگ جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. یوتھ افیئرز نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم تو شامل ہے ہی, لیکن جو اسپورٹس کی مد کے اندر اور یوتھ افیئرز کے اندر 5.2 بلین سے 9.7 بلین اس کو کر دیا گیا ہے. اور اب یونین کونسل لیول تک وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کھیلوں کے میدان جو ایک دفعہ شہباز شریف صاحب نے منصوبہ شروع کیا تھا اس کو بحال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ کیا گیا ہے. اور جو اسپورٹس کی مد ہے اس میں بلا تفریق جیسے میں نے پہلے کہا کہ پورے پنجاب کے اندر اس جو گراؤنڈز ہیں, جو کھیلوں کے میدان ہیں, کھیلتا پنجاب کے نام سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو پروجیکٹ